بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیہ أنیب. محترم حضرات، علماء کرام، ذمہ داران مدارس اور مساجد، قوم و ملت کے رہنما اور رہبر حضرات، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے تاجر حضرات اور درد مند دل رکھنے والی میری اپنی ماؤں اور بہنوں، آج اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم مسئلے کو بیان کرنے کی خاطر یا ایک گزارش آپ سبھی کی خدمت میں رکھنے کی خاطر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. یقین کیجئے کافی لمبی مدت سے، کافی دنوں سے اس مسئلے پر تردد کا شکار رہا کہ اس مسئلے پہ بولنا چاہیے کہ نہیں، ویڈیو کی شکل میں اس طرح سوشل میڈیا پہ اس موضوع کو لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے. پس و پیش میں تھا، اس لیے کہ اس کے فائدے بھی ہیں تو وہیں کہیں نہ کہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جتنی میں اپنے آپ پر، اپنے حالات پر غور کرتا جا رہا تھا اور جتنا مجھے نظر آ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے آج اس مقام پر پہنچ کر دل اسی فیصلے پر راضی ہوا ہے کہ اس مسئلے کو عوام کے سامنے، یعنی امت کے افراد کے سامنے لانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے، کہا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں اپنی استطاعت بھر صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اب اللہ تعالی ہی توفیق کا مالک ہے. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف اپنے سارے معاملات میں لوٹتا ہوں. حاضرین گرامی، میں جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے مدارس کے اساتذہ اور خدام اور مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور خدام کی تنخواہوں کا مسئلہ، ان کی اپنی روزی روٹی کا مسئلہ. لاک ڈاؤن کی یہ مدت دراز سے دراز ہوتی جا رہی ہے، کام ٹھپ پڑا ہوا ہے، لوگوں کی روزی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس وقت یقیناً میں جب بات کرنے جا رہا ہوں، میں اس وقت اساتذہ اور ائمہ کے سے بات کر رہا ہوں، لیکن ابتدا ہی میں اس مسئلے کو صاف کر دوں کہ اس وقت جس کسی پر بھی معاش کے باب میں ضرب پڑی ہے، جس کا بھی نقصان ہوا ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اسے سہارا دینا اور اس مشکل سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نکلنا، یہ ہماری سماجی اور ملی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس مشکل سے نکلیں. لیکن میں خاص طور پہ اساتذہ، جو مدارس کے اساتذہ چھوٹے سے بڑے،
اداروں کے اساتذہ ہوں یا پھر مساجد کے اساتذہ، چاہے وہ شہروں کی مسجدوں ہوں یا قریوں اور قصبوں کی مساجد ہوں، ان کی صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جن کی آواز عام طور پر سوشل میڈیا پہ نہیں آ پاتی ہے، یا یوں کہیے کہ اتنے انداز میں لوگوں کو ان کی مشکلوں کا اندازہ نہیں ہو پاتا ہے جس قدر مشکل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ میں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسی صورتحال کو رکھنا چاہتا ہوں۔ گفتگو میں مدارس کے تناظر میں زیادہ کروں گا، لیکن یہی مسائل مساجد کے ائمہ کے بھی ہیں۔ ان دونوں کے مسائل کو آپ جوڑ کر دیکھیں، آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ ان کی مساجد کی ذمہ داری بظاہر ایک کمیٹی کرتی ہے، کچھ افراد کرتے ہیں۔ مدارس کی ذمہ داری اور مساجد کی ذمہ داری دونوں کی کمیٹیاں یا ذمہ دار افراد چند ہوتے ہیں، لیکن بالواسطہ طور پر یہ قوم و ملت کے ادارے ہوتے ہیں۔ قوم و ملت کے افراد ان سے مستفید ہوتے ہیں اور قوم و ملت کے افراد ہی کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی حقیقت ہے جس کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یقیناً معاملہ کرنے والی کمیٹی ہوتی ہے، مسجد کے اندر بھی، مدرسے کے اندر بھی، لیکن یہ درمیان میں ہیں۔ اس طرف قوم ہے، اس طرف یہ طلبہ یا ائمہ ہیں، یہ درمیان کی کمیٹیاں ہیں۔ قوم کے مطالبات یہ کمیٹیاں اساتذہ اور ائمہ سے پورے کرواتی ہے، ان کی ضرورتیں یہ پوری کرواتی ہے، تو وہیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کمیٹیوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان اساتذہ اور ائمہ کی ذمہ داری قوم کے سامنے لے کر جائے، ان کے مسائل قوم کے سامنے لے کر جائے تاکہ ان کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ یہ ذمہ دار درمیان میں ہیں۔ قوم کی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے علماء اور مساجد کے ائمہ کے پاس آنا اور ان سے مطلوبہ کام کروانا ان کی ذمہ داری ہے، تو ان کے مسائل حل کروانے کے لیے قوم تک جانا اور قوم کے ذریعے ان کے مسائل حل کرانے کی فکر کرنا، یہ اس ذمہ دار کمیٹی کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہیں، یوں بھی سمجھیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ ذمہ داری صرف کمیٹیوں کی نہیں، کمیٹیوں سے آگے بڑھ کر سماج کی ذمہ داری ہے، سماج کے اہل ثروت کی ذمہ داری ہے، سب قوم ملت کے عمائدین کی ذمہ داری ہے، دل دردمند رکھنے والے تاجر حضرات کی ذمہ داری ہے، اور ان خواتین کی ہے، ان مردوں کی ہے جن کے دل میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، جن کے اللہ تعالیٰ نے جیب میں گنجائش رکھی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ مدارس یا مساجد کے ائمہ کو صرف تدریس اور امامت میں نہیں جڑنا چاہیے، ان کو کوئی اپنا ذریعہ معاش بھی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی بات ہو سکتی ہے۔ میں اس پہلو پر بھی نہیں جاؤں گا کہ جو ہے اس سلسلے میں کون کتنا کیا ذمہ دار ہے، میں صرف صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی مدارس ایسے ہیں اور وہیں مساجد میں بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں اساتذہ اور اماموں کو لاک ڈاؤن کی شروعات سے آج تک تنخواہ نہیں ملی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اساتذہ اور یہ ائمہ، یہ مؤذنین، یہ مسجدوں اور مدرسوں کے خادم حضرات، یہ پوری طرح صرف مدرسے اور مسجد کی تنخواہ پر ڈیپینڈ ہوا کرتے ہیں، ان کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لاک ڈاؤن کی شروعات سے اگر ان کو روزی روٹی کے لیے ان کی تنخواہ نہیں ملی ہے، احسان کی بات نہیں کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ کئی مدارس ایسے ہیں، کئی مسجدیں ایسے ہیں جہاں کے اساتذہ اور ائمہ کے سلسلے میں یہ پتہ چلا کہ ابتدائی 2 مہینوں تک تو ان کو تنخواہ دی گئی یا 1 مہینے تک تنخواہ دی گئی، لیکن اس کے بعد ان کی تنخواہ روک دی گئی ہے۔ کئی مدارس اور مساجد کے سلسلے میں یہ سننے کو ملا کہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ آدھی تنخواہ دے رہے ہیں، یعنی جس پر اتفاق ہے، معاہدہ ہے، جس تنخواہ پہ وہ کام کرتے رہے ہیں، اس تنخواہ میں آدھی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ آدھی تنخواہ کا مطلب آپ کو لگتا ہوگا بہت ملتا ہے، نہیں۔ مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں اچھے ادارے اگر ہیں تو 15,000، 10,000 یا اس سے اوپر 20,000 قدیم اساتذہ کی ہو سکتا ہے اور بہتر بھی ہو۔ مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں کچھ اچھی ہیں تو 10-15,000، ورنہ 10 سے نیچے ان کی تنخواہیں ہوا کرتی ہیں۔ اس میں سے آدھی تنخواہ کا مطلب آپ تصور کیجئے کہ ان کے گھر کیسے چلیں گے۔ بیماری آپ کے گھر نہیں، ان کے گھر بھی آ رہی ہے،
روزی روٹی کا مسئلہ آپ ہی کا نہیں، ان کے گھر بھی آ رہے ہیں، آدھی تنخواہیں ان کو دی جا رہی، ان کا مسئلہ ہے۔ اور اس سب سے آگے بڑھ کر ایک بڑا مسئلہ، بڑا ہی نازک مسئلہ یہ ہے کہ مساجد کے ذمہ دار چاہتے ہیں، مدارس کے ذمہ دار چاہتے ہیں کہ یہ اساتذہ اور یہ ائمہ، یہ خدام، یہ مؤذنین، یہ اداروں کے ساتھ جڑے ہوئے افراد تنخواہوں کے نہ ملنے کی یا پھر تنخواہ کم ملنے کی یا رک جانے کی خبر باہر نہ دیں۔ ادارے کی عزت چلی جائے گی، مسجد کی کمیٹی کا وقار مجروح ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ سچ ہے، کسی بھی ادارے کے وقار کا متاثر ہونا بہت بڑا نقصان ہے، کسی بھی مسجد کے اعتبار کا ختم ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن کیا یہ مسئلہ دو طرفہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کا وقار ہے، آپ کی پہچان ہے، اور دوسری طرف اس کا پیٹ ہے، اس کے بلکتے بچے ہیں؟ آدمی کب تک آپ کے وقار کی زد پر رہے گا؟ کب تک آپ کی اعتبار جو سماج میں آپ کا قائم ہے اسے قائم رکھنے کی مار جھیلتا رہے گا؟ کب تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا رہے گا؟ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، اس معاملے کے تعلق سے کئی پہلو غور طلب ہیں جو ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے، ایک امت کی ایک اجتماعی ذمہ داری کی حیثیت سے ہمیں اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ مدارس کے ذمہ داروں پہ لعن طعن کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مساجد کے ذمہ داروں پہ لعن طعن کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مولویوں کو، اساتذہ اور ائمہ ہی کو کر رہے ہیں کہ یہ بہت سستے ہو گئے اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر بات صرف تبصرے کرنے سے حل ہو جاتی تو 10 تبصرے آپ کرتے، 10 میں کرتا، ہم دونوں کے 10-20 تبصروں سے کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا تو بہت بڑی بات تھی، لیکن تبصروں سے کسی کے گھر میں اناج نہیں آنے والا۔ ہم سب اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس مشکل گھڑی میں اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر مساجد اور جو مدارس ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مدارس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کا دار و مدار زیادہ تر چندوں پر ہے، 70% چندے، 90% چندہ، بعض ادارے 50% چندہ، بہت کم ادارے ہیں جن کا دار و مدار 50% سے کم چندوں پر ہوتا ہو، ورنہ 50% سے زیادہ ان کا دار و مدار چندوں پر ہوتا ہے۔ اور اب کی بار داخلی سطح پر بھی کورونا کی مار کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ مدارس کو چندہ ٹھیک سے نہیں مل سکا، ملا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا ہر سال ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ باہری چندوں کے آنے کا جو سلسلہ ہوتا تھا، سفر بند ہے تو باہر سے بھی کوئی چندے اندے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صورتحال آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مدارس کے اندر واقعی یہ صورتحال ہے، اور شخصی طور پر ہمیں اندازہ ہے ایسے بعض مدارس کا کہ جن مدارس کے اندر یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگ دینے والا دل رکھتے ہیں، بعض مدارس دینے والا دل رکھتے ہیں لیکن ان کی جیب دن بدن تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی ہے، وہ فکر مند ہیں کہ کہاں سے دینے کی کوشش کریں گے۔ کچھ مدارس ایسے ہیں اور ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جو مدارس ذرا نسبتاً چھوٹے ہیں، جن کا دار و مدار 100% چندوں پر ہوتا ہے، اب کی بار چندہ بالکل نہیں ہو سکا ہے، ان کے سامنے یہ پریشانی ہے۔ لیکن وہیں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ بعض مدارس یا بعض مساجد کے ذمہ داروں کا ذہن اس معاملے میں صاف نہیں ہے۔ میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اللہ کے لیے اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے متعلقین کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے، خود ایسے ذمہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ یہ ذہن اچھا ذہن نہیں ہے۔ ان کی سوچ ہی کچھ الگ ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں، مدارس کے جو انہوں نے تنخواہیں دی یا دینے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب امام نماز نہیں پڑھا رہا ہے، مساجدیں بند ہیں، امام نماز نہیں پڑھا رہا ہے تو تنخواہ کیوں دی جائے؟ مدرسے میں تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں ہے، اب استاذ پڑھا رہا ہے تو کیوں دیا؟ استاذ نہیں پڑھا رہا ہے تو اس کو تنخواہ کیوں دی جائے؟ اس حجت اور دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں دیں گے یا تنخواہ آدھی دیں گے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیں، یہ بات شرعی لحاظ سے آپ کو یہ مسئلہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔
شرعن سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا معاہدہ اس پر نہیں ہے کہ وہ کتنا پڑھاتا ہے کتنا نہیں پڑھاتا ہے. شرعن اس کا معاہدہ اس ذمہ داری سے وابستہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے ادارے کے لیے وقف کر لیا ہے. اس نے اپنے آپ کو آپ کے ادارے کے لیے وقف کر لیا ہے. اس امام نے اپنے آپ کو آپ کی مسجد کی امامت سے باندھ لیا ہے. اب اچانک لاک ڈاؤن میں وہ کوئی نیا ذریعہ معاش تلاش نہیں کر سکتا. آپ نے عام دنوں میں بلکہ 16 سال سے 10 سال سے 15 سال سے 5 سال سے یا کم از کم 1 سال سے آپ نے 24 گھنٹوں کے لیے جب اس آدمی کو باندھ کر رکھا ہے اور آج آپ اچانک کہتے ہیں کہ کام نہیں ہے اس لیے اچانک تم چلے جاؤ، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں. شرعاً اس کی گنجائش نہیں نکلتی آپ کے لیے اور قانوناً بھی اس کی اجازت نہیں نکلتی. حکومت نے بارہا اس قسم کی ہدایات جاری کی ہیں کہ تنخواہیں نہ روکی جائیں، تنخواہوں میں کٹوتی نہ کی جائے. یہ بات حکومت نے جاری کی. آپ اس مسئلے کو ادارے کا مفاد نہ تصور کریں کہ آپ تنخواہ روک لیں تو یہ ادارے کے مفاد میں ہے. نہیں، آپ ایسے مشکل وقت میں اپنے اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہوں، کل یہ اساتذہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب مان لیں ذری دیر کے لیے کہ یہ اساتذہ آپ کے ساتھ نہیں بھی کھڑے ہوں تو یہ کوئی تبادلے کا معاملہ نہیں کہ کل کھڑے ہوں. آج جب انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے ادارے کے ساتھ باندھ لیا ہے، اس معاہدے کی روح سے آپ اسے دینے کے پابند ہیں. اگر اس وجہ سے نہیں دے پا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ بودی دلیل ہے. اہل علم سے استفسار کریں، اہل علم سے اس سلسلے میں رجوع کریں. ہاں، اگر آپ کے پاس سرے سے پیسہ نہ ہو تو پھر آپ کا شمار پہلی قسم کے مدرسوں میں ہوگا. لیکن اگر اللہ نے آپ کے پاس دیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اسی پر استفسار ہے، اسی پر سوال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو سال بھر کا چندہ اکٹھا آ جاتا ہے، یا تھوڑا بھی اگر آیا ہے، رمضان میں اگر چندے تھوڑے بھی آئے ہیں تو رمضان کے فوری بعد تو تنخواہیں دی جا سکتی تھی. ایسا کیا ہوا کہ کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور تیسرا ایک صورتحال ہم نے دیکھی اور وہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھی. بعض مدارس یا بعض مساجد کے ذمہ داروں سے متعلق بات سننے میں یہ آئی کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی بجٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی سوچ یہ ہے فلاں ادارے والے نہیں دے رہے اس لیے ہم بھی اپنے ادارے میں نہیں دیں گے. فلاں نے تنخواہوں میں کٹوتی کی ہے اس لیے ہم بھی کٹوتی کریں گے. فلاں لوگ اپنی مسجد کے امام کو نہیں دے رہے ہیں تو ہم بھی نہیں دے رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کے لیے وہ لوگ نمونہ ہیں جو خود غلط کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے نمونہ ہے؟ آپ کو دیکھنا ہی تھا تو آپ نے دوسری قسم کو کیوں نہیں دیکھا جو آخری حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ماتحتین کو تنخواہ دیتے رہیں گے؟ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ان کو کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کو دیکھنا تھا. شریعت اسلامیہ کے ضوابط کی روشنی میں دیکھتے کہ آپ نے جن کو اجرت پہ رکھا ہے، کام کے لیے وہ تیار ہے، کام آپ کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اس کی کیا راستے بتاتی؟ ایسا کوئی حل آپ نکالتے. بہت سارے اداروں نے تو جواب دینے کا بھی ارادہ نہیں کہ اس لیے کہ پتا ہے ایک مرتبہ یہ اساتذہ ہاتھ سے نکل جائیں گے تو دوبارہ نہیں ملیں گے، اس لیے باندھے رکھنا بھی چاہتے ہیں، تنخواہیں پوری دینا بھی نہیں چاہتے ہیں. آپ نے شریعت کو کیوں نہیں دیکھا؟ آپ نے ملک میں جو قانونی اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ تنخواہوں کو نہ دیکھو، تنخواہوں کو نہ روکو، اس کی طرف کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ نے اس بات کی طرف کیوں نہیں دیکھا کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، اس آدمی کی مدد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور مدد نہیں، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے. اس کا حق اسے دینے کے سلسلے میں یہ تردد ہے. آپ نے بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر کیوں نہیں دیکھا؟ آپ نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کر دیکھیں اور معاملہ وہ کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ نہیں سکھایا؟ انہی مسجدوں کے ممبروں سے کیا آپ اور ہم یہ بات سنتے سناتے نہیں؟ انہی مدارس کی مسندوں سے کیا یہ بات ہم اور آپ سنتے سناتے نہیں کہ مومن اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کیا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی قیامت کے قریب فتنوں سے محفوظ رکھ کے ایمان کی موت مرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرے جو سلوک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ فلاں ادارہ نہیں دیتا ہے، یہ کوئی دلیل ہے آپ کے لیے؟ میں یہ بات آج اور ذرا واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، آپ نے اساتذہ کو
ایک طے شدہ وقت کے لیے، ایک طے شدہ ذمہ داری کے لیے متعین کیا ہے۔ اب اگر وہ اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی تنخواہوں کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ پہلی قسم کے جو مدارس ہیں جن کے پاس تنخواہ نہیں ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، یاد رکھیں اس مسئلے کو، کہ آپ نے جب ذمہ داری لی ہے تو آپ چندہ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اہل خیر کے پاس تعاون کی درخواست کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ چندہ مل گیا، تعاون مل گیا تو آپ نے اساتذہ کی تنخواہیں بڑھا دی ہوں؟ ہم نے کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی مدرسے میں ایسی صورتحال نہیں دیکھی کہ کسی مہینے کس تعاون زیادہ آ گیا تو آپ نے اپنے اساتذہ کو تنخواہیں بڑھا کر دے دی ہوں۔ جب بڑھنے کی صورت میں آپ نے بڑھا کر نہیں دیا ہے تو گھٹنے کی صورت میں گھٹانے کا جواز کہاں سے نکالتے ہیں آپ؟ آپ نے ذمہ داری لی ہے، ذمہ داری اسی کا نام ہے۔ ٹھیک ٹھیک چندہ آتا ہو، آپ دیتے ہوں تو یہ صرف ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے ذمہ داری لی ہے تو آپ اپنے طور پر انت تک محنت کریں، انت تک کوشش کریں اور آخری حد تک اپنے ماتحت لوگوں کی اجرت یا ان کی تنخواہ کا انتظام کرنے کے آپ پابند ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ آپ نے بھی پڑھے ہیں، سنے، سب نے سنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اجرت پر کام کرنے والے انسان کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ کے پاس عرف میں جو اعتبار ہے، سال کی ایک متعین تاریخ ہوتی، اس تاریخ کے آنے سے پہلے اس کی تنخواہ ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کبھی مشکل ہے تو آپ تھوڑی بہت کوشش کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس گنجائش ہو، آپ اپنی نئی تعویلات لائیں اور نئی تعویلات کی بنیاد پر اس کی اجرت روکنے کی بات کریں۔ اس کا حق ہے، یہ اس کا اپنا حق ہے، اس کو حق ملنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو اس کا حق نہ ملے؟ میں سب سے پہلی گزارش مدارس اور مساجد کے ذمہ داران سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری عطا کی ہے۔ آپ یقین مانیں، اجر کے معاملے میں آپ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ان مدارس سے جتنے طلبہ پڑھ کر جا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے حق میں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے اجر بھی خوب کمایا، بہت بڑا فضیلت والا کام آپ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا، دنیا مانے نہ مانے، آپ کا کارنامہ انسانیت کی خدمت کے باب میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا کہ آپ نے ایسے مشکل دور میں اتنی مشکل ذمہ داری نبھائی ہے۔ اندازہ ہے ہمیں اس بات کا کہ مدارس چندہ کر کے چلانا آج کتنا مشکل کام ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ غلط قسم کے لوگ ہوں گے، چندہ خور، چندہ بٹور، یہ سب کچھ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعی معنوں میں خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ آپ انجام دے رہے ہیں، بہت بڑی خدمت آپ کی ہے۔ لیکن وہیں یہ بات بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ماتحتین کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے، آپ کی زندگی چین سے نہیں گزرنی چاہیے۔ گھر میں کھاتے ہوئے نوالا جب آپ کے منہ کی طرف جائے تو یاد آنے چاہیے کہ ایسا ہی نوالا میرے ماتحتین تک پہنچنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کس لیے ہم نے پڑھائی ہے؟ ایسے ہی ماتحتوں کے اپنے مسائل کی فکر کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس تعویل ہوگی، آپ کے پاس اپنی توجیحات ہوں گی، وہ توجیحات اپنے پاس رکھیں، لیکن حقدار کو اس کا حق دیں۔ ہونا تو چاہیے کہ آپ احسان کے درجے پر جائیں، لیکن اگر آپ احسان کے درجے تک نہیں تو کم از کم عدل کے درجے میں آئیں، اور عدل کا درجہ یہ ہے کہ ان کا جو حق بنتا ہے وہ دیں۔ اور یہاں میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر واقعی معنوں میں مشکل آپ کے پاس ہے تو یہ صورت ممکن ہے کہ آپ سارے اساتذہ کے سامنے واقعی اگر ہے، اور یہ بات اللہ اور آپ کے درمیان ہوگی کہ آپ کے پاس تنگی ہے، تو آپ ایک مسئلہ یوں رکھیں، دو صورتیں، یا تو ان کو راضی کروا لیں اپنے ماتحتین کو کہ ہم آپ کی آدھی تنخواہ دیں گے، اتنی تنخواہ دیں گے، اتنا روپیہ دیں گے، بقیہ آدھا ادارے کے ساتھ تعاون کے باب میں آپ معاف کر دیں۔ اگر وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں باہم رضامندی کے ذریعے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن رضامندی ہونی چاہیے۔ صدر صاحب کا صرف ایک سرکولر نہیں، سمجھداری کے ساتھ، باہم تفاہم کے ساتھ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے۔ ایک گنجائش یہ نکلتی ہے، اور دوسری گنجائش یہ کہ آپ یہ صاف کریں
کہ پوری تنخواہ یا آدھی تنخواہ جو بھی اب ہم نہیں دے پا رہے ہیں، ہم کوشش کر کے، یہ قرض ہوگا ادارے پر آپ کا، ہم کوشش کر کے اسے آئندہ ادا کریں گے۔ یہ آپ کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے ان کو اجرت پہ رکھا ہے۔ اب یہ پہلی گزارش میں نے آپ سے کی۔ ظاہر بات ہے سارا بوجھ صرف آپ کے کندھوں پہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے میں اس موضوع کو شروعات ہی سے یہ کہتے ہوئے لا رہا ہوں کہ یہ جو انتظامیہ ہے یہ کل کی کل ذمہ دار نہیں، اصل میں قوم و ملت اس کے ذمہ دار ہیں۔ قوم و ملت اس کے ذمہ دار ہیں۔ قوم و ملت کی نیابت کرتے ہوئے آپ اپنی طرف سے ان کو دے رہے ہیں، تو پھر اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے۔ میں یہ بات گزارش کے طور پہ دوسرے نمبر پہ کہنا چاہوں گا قوم و ملت کے ہمارے اہل خیر حضرات سے۔ مدارس اسلامیہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کردار ماضی میں ادا کر چکے ہیں، آئندہ ادا کرنا ہے، یہ صورتحال آپ کو بخوبی پتا ہے۔ اگر نہیں پتا ہے تو کبھی بیٹھ کر آپ جانکاروں کے ساتھ بیٹھ کر معلوم کر لیں کہ اس امت کو ہندوستان کے اندر، اس ملک کے اندر مدارس کی کتنی شدید ضرورت ہے، اور وہیں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پھٹے پرانے بوریے پر بیٹھ کر پڑھانے والے اساتذہ قوم و ملت کے کتنے بڑے خادم ہیں اور کتنی بڑی قربانی دے کر یہ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر آئیے اور اس انتظامیہ کمیٹی کے دست و بازو بنیے، ان کے دست و بازو بنیے، آئیے رابطہ کیجئے۔ بہت آسان ہے، لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، کوئی ملکی سطح کا فنڈ وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں، اپنے دائیں بائیں اپنے اپنے علاقے میں دیکھ لیں، ملک کے بڑے جو ادارے ان کو دیکھ لیں، معلوم کریں کہاں تنخواہیں ملی، کہاں نہیں ملی، کہاں آدھی ملی، رابطہ کریں کیا مسئلہ ہے، کیوں تنخواہ نہیں دی جا رہی۔ اگر تنخواہوں کی کمی ہے تو نکالیے کس دن کے لیے آپ نے مال ذخیرہ کر کے رکھا ہے، کس دن کے لیے آپ نے جائیدادیں بنا کے رکھی ہیں، کس دن کے لیے آپ نے سونا چاندی ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ قوم و ملت کے ان اجتماعی کاموں میں اگر آج یہ پیسہ کام نہیں آئے گا تو کل اللہ نہ کرے دین و ایمان لٹ جائے گا تو یہ پیسہ کس کام آئے گا۔ یہ مدارس اگر بند ہونے لگیں یا اچھے اساتذہ سے محروم ہونے لگیں، یہ مساجد اگر اچھے ائمہ اور خطبہ اور واعظین اور مبلغین سے محروم ہونے لگیں، یہ ادارے اگر اچھے خدام، اچھے مخلص خدمتگاروں سے محروم ہونے لگیں تو قوم و ملت کا کتنا بڑا خسارہ ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اہل خیر حضرات کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بڑھو، آگے بڑھ کر تھامو، سنبھالو ان مدارس کو، ان مدارس کے اساتذہ کو، ان مسجدوں کو، مسجدوں کے ائمہ کو۔ آپ کمیٹیوں سے رابطہ کریں، کمیٹی کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں، معلوم کریں کہ اس مہینے امام کی تنخواہ گئی، کتنے مہینوں سے امام کی تنخواہ رکی ہوئی، کیوں رکی ہوئی ہے، ہم اپنی جیب سے دیں گے، ہم اپنی جیب سے دیں گے، کیوں نہیں دیں گے؟ کیا وہ امام ہماری نمازیں نہیں پڑھاتا؟ کیا وہ مؤذن ہمیں اذانیں دے کر مسجد کو نماز کی طرف نہیں بلاتا؟ کیا یہ مسجدوں کے خدام ہماری خاطر مسجدوں کو اس کی صفائی نہیں کرتے؟ کیا یہ مدرسے کے اساتذہ ان بچوں کو اپنا خون جلا کر نہیں پڑھاتے؟ کیا یہ اساتذہ دین نہیں سکھاتے جو جن کے پاس پڑھنے والے طلبہ آپ کی مسجدوں میں اور آپ کے گھروں تک پہنچ کر آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ یہ کیا صورتحال ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ ان کے حق دینے کا بھی معاملہ نہ کر پائیں تو ہم سے زیادہ میں کیا لفظ کہوں کون ہو سکتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے، فکر کریں اپنی قوم و ملت کی، ان اساتذہ کی، ان ائمہ کی فکر کریں۔ صورتحال بہت بری ہے، یقین مانیں بہت بری ہے۔ ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم تک لوگ باتیں پہنچاتے ہیں، ہم ساری باتیں آپ کو سنا نہیں سکتے، ہم آپ کو ان کا پتہ دے کر بتا نہیں سکتے فلاں ہے فلاں، لیکن آپ کو صورتحال تو بتا سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کی شروعات میں بعض مساجد یا بعض مدارس کے اساتذہ نے اپنے بل پر اپنے علاقے میں خود اپنا پیسہ بھی تھوڑا بہت جو ذخیرہ کیا تھا وہ لگایا، لوگوں کو اکٹھا کر کے علاقے محلے کے ضرورت مندوں کی مدد کی، اور آج یہ صورتحال ہے وہ خود ضرورت مند ہیں لیکن منہ کھول کر کسی سے پوچھ نہیں پا رہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اپنی زبان سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ان کی فکر کیجئے۔ قوم و ملت کے ذمہ داروں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اہل خیر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ اپنے علاقے کے اطراف کو اپنا کے، چاہے وہ مکتب ہو، مساجد کے ائمہ ہوں،
بڑے اداروں سے متعلق یا چھوٹے اداروں سے متعلق اساتذہ ہوں، اگر ان کی تنخواہ بند ہے، انہوں نے اپنے طور پر یہ کر لیا ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو 3,000 روپیہ دے دوں گا، جب تک لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا میری طرف سے ماہانہ 2,000 یا 3,000 روپیہ دے دوں گا۔ ایسے 5 سے 10 لوگ کیا پوری بستی میں نہیں نکل سکتے ایک امام کے لیے، ایک مؤذن کے لیے؟ کیا کسی ایک ادارے کے اطراف و اکناف کے 5-7 شہر مل کر اس ادارے کے اساتذہ کی تنخواہ کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے؟ صرف تال میل کی کمی ہے۔ ذمہ دار شاید آپ تک نہ پہنچ پائیں، یا وہ پہنچنے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کوتاہی کر رہے ہوں، لیکن آپ ذمہ داروں تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ درمیان میں ہیں۔ معاملہ ان اساتذہ اور علماء کا سیدھے سماج سے جڑا ہے۔ سماج اگر ان سے آگے بڑھ کر ان کے مسائل کو سنبھالنے کی فکر نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اور ایک بات میں ان اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ جس مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوئے، جس بھی ادارے سے آپ فارغ ہوئے، آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر ہو سکتا ہے روزی روٹی اسی مدرسے کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذریعہ معاش بنایا ہوگا۔ آج وہ ادارہ مالی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہو رہا ہے۔ جو اساتذہ آپ کے اساتذہ کی جگہ پر بیٹھیں اور ان طلبہ کو پڑھا رہے ہیں جن طلبہ کی جگہ کبھی آپ بیٹھا کرتے تھے، آج اگر وہ پریشان ہیں تو کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے اپنے اداروں کے تعلق سے سوچیں کہ ہم اپنے اپنے اداروں کو اپنے پیسے سے یا اپنے جو متعلقین ہیں ان کی طرف سے براہ راست ادارے کو تعاون کریں گے؟ آپ چندہ نہ کریں، ادارے کے ذمہ دار آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ ہر آدمی ادارے کے نام پہ اپنے طور پہ چندہ کرے، لیکن اس کی تو اجازت ہوگی کہ ادارے کے اکاؤنٹ پر آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے پیسہ بھیج سکتے ہیں۔ 10 اپنے خیر خواہوں سے بات کر کے تعاون کروا سکتے ہیں، کروائیے، کہ یہ وہی کرنے کا کام ہنگامی سطح پر کرنے کا کام ہے۔ ابنائے قدیم کی مختلف اداروں کے ابنائے قدیم کی کمیٹیاں بنی ہوئی، ہر علاقے سے لوگ اگر فکر کریں گے اپنے اپنے اداروں کو استحکام دلا سکتے ہیں، مالی مدد اس کو دے سکتے ہیں، اس کی فکر کریں۔ اور ویسے ہی جن مساجد کے آپ مصلی ہیں ان مساجد کے ائمہ اور مؤذنین کی فکر کیجئے، معلوم کیجئے کیا ہوا، تنخواہ ملی ہے کہ نہیں ملی، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کیا ہو جائے گا اگر ایک آدمی 2 موٹا چاول پہنچا دے، ایک آدمی دال پہنچا دے۔ یہ اس معنی میں تعاون میں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی صدقہ و خیرات کی بات نہیں۔ تنخواہ کا جو درجہ ان کی اپنی محنت کی جو روٹی پسینے کی کمائی ہے وہ دلانے کی میں پہلے نمبر پہ بات کر رہا ہوں۔ ان کے چاول کے برابر آپ اگر ان کی تنخواہ کا انتظام کر دیں۔ کوئی آدمی کہے امام صاحب کی تنخواہ اگر 10,000 ہے، لاک ڈاؤن ختم ہونے تک 1,000 میرا، 1,000 میرا، 500 میرا، 500 میرا، کمیٹی والوں کے ساتھ تال میل کر کے اگر آپ کریں بالکل کر سکتے ہیں، آپ کوئی بڑا معاملہ نہیں۔ میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور یقین مانے جیسے میں نے کہا بہت سارے پہلو تھے، بہت ساری باتیں تھیں، بہت سارے اس مسائل اس سے جڑے ہوئے تھے، ان میں بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کہیں تلخ بھی میں نے کہہ دی ہوں گی، لیکن یقین مانے کہ دل ان صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہے۔ مدارس اور مدارس کی پریشانیاں یہ سب چیزیں ذہن میں ہیں، بلکہ آپ حضرات جانتے اہل مدارس سے میری یہ گزارش ہے کہ رمضان کی ابتدا یا رمضان سے پہلے میں نے اہل مدارس کے چندے کے سلسلے میں بھی اپیل کی تھی۔ جب میں نے ان کے چندے کے سلسلے میں اپیل کی ہے تو آج اساتذہ اور مساجد کے ائمہ کا جب مسئلہ ہے تو شاید میرا حق بنتا ہے کہ یہ آواز بھی میں قوم و ملت کے لوگوں تک پہنچاؤں۔ مجھے امید ہے کہ میری کسی بات کو آپ کسی غلط معنی میں نہیں لیں گے۔ سارے ادارے ہمارے ادارے، سارے اداروں کے اساتذہ ہمارے اساتذہ یا ہمارے اساتذہ کے درجے میں ہیں، اور سارے اداروں میں پڑھنے والے طلبہ ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آج اگر ان اداروں کو سنبھالا نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم یہ ہوگا کہ اساتذہ کے دل کھٹے ہو جائیں گے، امام کا دل کھٹا ہو جائے گا تو ان کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے، تو یہ بھی اداروں کا نقصان، اور بالواسطہ طور پر یہ ہماری پورے سماج کا نقصان ہے، پوری سوسائٹی کا نقصان ہے۔ اس لیے ذمہ دار حضرات سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آپ اس کے مکلف نہیں کہ چندہ آیا تو دوں گا، نہیں آیا تو نہیں دوں گا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ آپ نے جو ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کچھ ہو میں ان کی تنخواہ فراہم کرنے کا مکلف ہوں۔
آپ کو انت تک محنت کرنی چاہیے. آپ کی انتہا درجے تک کی کوشش کے بعد اگر نہیں ہوتا ہے تب پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی حد المقدور کوشش کی ہے. دوسرے نمبر پر قوم و ملت کے افراد کو یہ سمجھنا چاہیے آپ نے مدرسوں کو ذمہ داروں کے حوالے کر دیا, مسجدوں کو کمیٹی کے حوالے کر دیا تو بھول نہیں جانا ہے. اس مشکل وقت میں آپ کو اگر آج تک اندازہ نہیں تھا تو آج تو کم از کم آپ تک آواز یہ پہنچ رہی ہے. آپ آگے بڑھ کر آئیں, سنبھالیں ان مدارس کو. اور اس کے ساتھ جو ابنائے قدیم مدارس کے فارغین ہیں یا مساجد کے مصلی حضرات ہیں, تاجر حضرات ہیں, ان سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ تھوڑا کریں گے, تھوڑے سے تھوڑا ہوگا, پھر پورا ہوگا. اور یقین مانیں, اتنے یقین کے ساتھ جتنی عمر ہم نے گزاری ہے اور اس عمر میں جو ہم نے دیکھا ہے, یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قوم و ملت کے پاس اتنی سکت, اس معاشی مار کے باوجود بھی ابھی بھی اتنی سکت ہے کہ وہ مدارس اور مساجد کو تو آسانی کے ساتھ سنبھال سکتے. اندازہ ہے بہت سارے لوگ اپنی نوکریاں گوا بیٹھے, بہت سارے کاروباریوں کو 40% بھی کاروبار نہیں رہ گیا ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کی اپنی روزی روٹی کی مشکلات. لیکن وہیں یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ابھی صورتحال اس قدر زیادہ نہیں بگڑی ہے کہ وہ قوم کی فکر میں سب مل کر اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو نہ حل کر سکیں. ایسی صورتحال تو اس امت کی ابھی اس ہندوستان کے اندر نہیں ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ اور ہم باہم مل کر ان مدارس کو, مدارس کے اساتذہ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. یہ یاد رکھیں, بہت سارے ائمہ خود شرما کر, بہت سارے اساتذہ خود شرم کے مارے منہ کھول کر آپ تک اپنی بات نہیں رکھ پاتے. یا مساجد کی انتظامیہ کمیٹی یا مدارس کی انتظامیہ کی طرف سے ایک طرح کی پابندی ہے کہ آپ اپنی مشکلات باہر نہ رکھیں کہ ادارہ بدنام ہو جائے گا, مسجد بدنام ہو جائے گی. لیکن خاموشی سے کام کرنے والوں کے لیے ضرورت مندوں کو پہچان کر مدد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ڈھنڈورا پیٹنا ضروری نہیں ہے. آپ چپکے سے بھی ضرورت مند اساتذہ مدارس کو دیکھ کر ان کا حق دیجئے. میں آج بھی پھر دوہرا رہا ہوں, یہ میری آواز صدقات, خیرات, زکات دے کر مدد کیجئے والی آواز نہیں, غریبوں کی مدد کیجئے والی آواز نہیں. یہ کوئی ایسی آواز نہیں کہ فقیروں کی مدد کیجئے. بات ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کیا, جس کے بدلے میں قوم کی نیابت کرتے ہوئے کمیٹیوں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ماہانہ آپ کی اس ارتباط جڑے رہنے کے نتیجے میں تنخواہ دیں گے. یہ ان کا حق بنتا ہے, وہ حق دینے کی آواز میں دے رہا ہوں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا, میں نے جن جن سے خطاب کیا ہے, اگر کسی کو بھی میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی ہے تو میں ان سے کھلے الفاظ میں معافی مانگ لوں گا. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان الفاظ کے پیچھے جو مقصد ہے, اگر اس مقصد کو سمجھ کر ہم اسے سنبھالنے کی طرف بڑھ جائیں گے تو پھر شاید شکایتیں کم ہوں گی, مسائل حل جلدی ہوں گے. اللہ ہم اور آپ کو ایسے ہی مسائل کو سمجھ کر حل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.